السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے جو درس تھا اس میں یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس میں یہ ہے کہ گائے اور بھیڑیے نے بات کی ہے کہ گائے اور بھیڑیے کا بات کرنا جو ہے یہ فضائل صحابہ میں انہوں نے 1288 نمبر کی حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور ایک دوسری حدیث بھی انہی سے مروی ہے۔ تو ان دو حدیثوں کے بارے میں بات ہو چکی تھی، تو اس میں یہ دو حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں اس میں جو مشکل ہے بات، یہ جو ناقابل فہم چیز ہے لوگوں کے نزدیک، ویسے آپ سوچیں غور کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل فہم ہے۔ وہ یہ یعنی کچھ لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ گائے اور بھیڑیا کیسے بات کر سکتا ہے بھائی، اور کیسے بات کر رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا جب ان کے سامنے یہ بات آئی، اور آج کے دور کے لوگوں کو بھی تعجب ہے کہ ان دونوں کے تعجب میں فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام کو اس معجزے اور کرامت کے ظہور پر تعجب ہوا تھا تو وہ ان کے ایمان و یقین میں اضافے کا سبب بنا اور طاقت اور قوت کا سبب بنا وہ، اور آج کے دور کے لوگوں کو تعجب ہوا ہے، وہ اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ گویا حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس پر ان کو یقین نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کو تو یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے معجزات وہ دیکھ ہی رہے تھے، اور اس میں ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا۔ لیکن آج کے دور کے جو علماء ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا اس کے بعد اس پر ایمان اور یقین بھی رہا ہے۔ جس ہستی نے گائے اور بھیڑیوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی چیز پر قادر ہے کہ ان دونوں کو قوت گویائی بھی عطا فرما دے، بلکہ یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو عدم سے پیدا فرمایا اور انہوں نے قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے بھائی کہ ایک جانور کے اندر قوت گویائی پیدا کر دے اس کے زبان میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے یہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے اس طرح کی کرامتیں جو ہیں وہ صادر ہوتی رہتی ہیں، خواہ وہ بکری چرانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا نیک بندہ ہے بکری چرانے والا تو اس سے بھی صادر ہو سکتی ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہمیں تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو جادوگروں اور شیطانوں کی باتوں پر تو یقین کرتے ہیں، اور جو سچوں کے سچے اور امین نے اور امام الانبیاء نے کرام کے یا انبیاء کرام کی جو معجزات ہیں یا اولیاء اللہ و نیکوکاروں کی کرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ جادوگروں کی تو باتیں مانتے ہیں، شیطانوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر ان کو یقین نہیں ہوتا۔ جنوں اور شیطانوں کی مدد سے جادوگر، صوفیاء اور شعبدہ باز کچھ ایسے خارق العادت کام انجام دیتے ہیں، جبکہ میں نے اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف یہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں
جس کو ہر دیکھنے والا حقیقت سمجھتا ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، یعنی جادوگر شعبد آباد جو ہوتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی، اور لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ حقیقت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اور روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم ٹیلی فون اور کیمرے پر دیکھتے ہیں اور لوگ اس کے دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات ہے اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا۔ کوئی یہ دعا کرے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 1909 ابو امامہ عن ابیہ عن جدہ کی طریق سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل سے شہادت کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام و مرتبے تک پہنچا دے گا، خواہ اسے موت بستر پر کیوں نہ آئی ہو، اگر سچے دل سے اس نے یہ کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر مسند مسلم کے اندر دوسری حدیث نمبر 1910 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا تو وہ نفاق کی موت مرا۔ تو دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں یہ۔ تو پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا، اور اللہ کے راستے بہت سارے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے کوئی ایک راستہ نہیں ہے، بہت سارے راستے ہیں۔ اور شہادت کے بھی مختلف درجات ہیں، کوئی شہید ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا ہے، شہادت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ چنانچہ جو شخص اپنے مال اور نفس کے ذریعے جہاد کرتا ہے اس کا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا درجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں یا جانتی ہیں، اور اس کا مقام و مرتبہ اس شخص سے کہیں بلند ہے اور برتر ہے جو اپنے بستر پر مرے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ضروری ہے، اس میں شہادت کی وہ تمنا کی ہے، وہ اللہ یہ تمنا کی ہے، اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے، اس میں شہادت کی وہ تمنا کر رہا ہے، تو وہ جہاد ہو کہ اس میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے دین کے دفاع اور مسلمانوں کے ملک کے دفاع میں ہو، تو یہ جہاد کی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس راستے میں شہید ہوا ہے تو اس کے زمین پر خون پڑنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری حدیث، باوجود ہے کہ اس میں جو کچھ بھی آیا ہے اور جو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت و دفاع کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا، کیونکہ اس وقت اسلامی اسٹیٹ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر جہاد کا ارادہ نہ کرے، اور جہاد کا جو ہے آپ نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو گیا اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا تو وہ نفاق کی موت مرا، اس لیے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اور ہر دور میں مسلمان کے ہر فرد سے مطلوب و مقصود ہے کہ وہ وطن کے دفاع کے لیے تیار رہے۔ وہ مسلم ملک میں رہتا ہے تو وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار رہے اور دعوت کے راستے میں جہاد کے لیے تیار رہے اور اللہ کے راستے میں دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرے۔
چنانچہ جس شخص کو اس کے لیے پکارا گیا اور اس نے اس پر لبیک نہیں کہا اور وہ نفاق کی موت مرے گا، نہیں کیا ہے کہا ہے اور وہ نفاق کی موت مرے گا، خاص طور سے اس وقت جب کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے مسلم ملک پر حملہ ہو تو سب پر ہتھیار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی بات اس حدیث سے چھن چھنا کر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر جہاد سے پہلو تہی منافق ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ قرن اول میں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دعوت دی، جیسے کہ غزوہ احد میں اور بہت سے غزوہ تبوک کے اندر، تو منافقوں نے کیا کیا ہے، وہ میدان سے پہلو تہی کی، انہوں نے عین جہاد کے موقع پر راستے میں سے ہی مسلمان الگ ہو گئے۔ تو منافقوں کا میدان کاردار سے پیچھے رہنا اور اس سے پہلو تہی کرنا اور اس میں سستی برتنا، ان سب کا تذکرہ قرآن مجید کی 1 سے زائد آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں اور دوسری صورتوں میں مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کے سردار ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے پر سیدنا عمر کا رویہ، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یعنی موقف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من صلاۃ النبی علی المنافق ابن سلول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کے سردار ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے پر سیدنا عمر کا رویہ کیا تھا، ان کا موقف کیا رہا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث نقل کی ہے، جو حدیث 2774 ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، ان کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سچے پکے مسلمان تھے یہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی قمیص مرحمت فرما دیں تاکہ اس میں اپنے باپ کو کفنا سکوں، تو آپ نے مرحمت فرما دی، ان کو وہ قمیص دے دی۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ جبکہ اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگرچہ 70 بار استغفار کریں، تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، اختیار دیا ہے میرے رب نے۔ یہ چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منافق ہے۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورہ توبہ میں آیت 84، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں، نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 1269۔ مذکورہ بالا حدیث کے اندر بہت سی باتیں ہیں، یعنی جو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے انتقال اور اس پہ ان کا قمیص مانگنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحمت فرمانا اور نماز جنازہ اس کی پڑھنا، اس کے اندر بہت سی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز اللہ کے منع کرنے سے پہلے پڑھائی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ازراہ شفقت، اپنی امت کے ساتھ ازراہ شفقت ایسا کیا تھا، اور خاص طور سے آپ کے ایک صحابی نے آپ سے اپنے والد کے لیے قمیص بطور تبرک طلب کی تھی نا، وہ سچے پکے مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، اور نماز جنازہ کی بھی درخواست کی تھی، تو آپ نے ان کی درخواست
آپ ان کی درخواست ٹال نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑے صحابی تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ اس توقع سے ایسا کیا تھا، شاید اللہ ان کے والد کو بخش دے، یا اس کی وجہ سے اللہ ان کی گناہوں میں تخفیف کر دے اور دعا قبول فرما لے۔ یہ معاملہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے کرنے سے جب ہی روکتے تھے، اللہ تعالیٰ روکتا تھا جب آپ وحی کے ذریعے سے منع کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کرنے سے جب ہی روکتے تھے جب آپ کو وحی کے ذریعے منع کر دیا جاتا تھا، تو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے آپ نے اس کام کو کیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کا حال مخفی ہو، اگرچہ وہ منافق ہو، اس پر دنیا میں اسلام کے احکام نافذ ہوں گے، جبکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا نفاق ظاہر ہو اور اسلام اور مسلمانوں سے اس کی دشمنی عیاں ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے صراحت سے نہیں کہ آنے سے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حص عطا فرمائی تھی اللہ نے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، جس میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ملہم لوگ ہوتے تھے، جتنے انبیاء کرام ہیں اس میں ملہم لوگ ہوتے تھے، تو اگر کوئی میری امت میں ہے تو وہ سیدنا عمر ہیں۔ ابن وہب محدثون کی تفسیر، ابن وہب نے محدثون فرمایا تھا نا آپ نے، تو محدثون کی تفسیر ملہم سے کی ہے، جیسا کہ امام نووی نے مسلم کی شرح میں نقل کیا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2398 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے مواقع پر قرآن نازل ہوا اور اس میں سیدنا عمر کی رائے کی تائید ہوئی ہے، قرآن میں ان کی رائے کی تائید ہوئی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید، مثال کے طور پر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور امہات المومنین کے پردے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں انہیں کی رائے کی تائید ہوئی ہے، اور حرمت شراب میں قرآن نے ان کی رائے کی تائید کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تم سے کبھی بھی کسی راستے پر چلتے ہوئے ملا ہے تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ یعنی حضرت عمر کے بارے میں اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، حدیث نمبر ہے 2396 پر نقل کیا ہے۔ سیدنا عمر کے مواقف اور رویے اور ان کے اجتہادات کی اسلام میں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس پر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق میں تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے تحریر فرمایا ہے، دوسرا حصہ جو ہے پورا اسی کے لیے خاص ہے، میں کہ اس موضوع پر مستقل کتاب لکھنی چاہیے اور اس کو تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بھائی صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اجتہادات، حضرت عمر کے اجتہادات اور ان کے جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے سخت نکیر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ التشدد فی التخلف عن الجماعہ، کہ جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے سخت نکیر فرمائی گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 651 ہے نقل کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض نمازوں میں غیر حاضر پایا،
آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے مامور کر دوں، متعین کر دوں جگہ پر، پھر ان لوگوں کے پیچھے سے آؤں اور ان کے بارے میں حکم دوں، بس لکڑی کے کندے سے ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت میں کتنا اجر و ثواب رکھا ہے تو ضرور جماعت میں شریک ہوتے۔ یہ سخت وعید نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور اس روایت قریب اور ابو شیبہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور لولو اور مرجان میں اس حدیث کا نمبر ہے 382 ہے، وہاں پر بھی یہ حدیث جو ہے وہ مل جائے گی 382 نمبر پہ۔ دو حدیث میں جو بات ہے ہمارے لیے مشکل ہے، پیچیدہ بات ہے، جو ناقابل فہم چیز ہے، یہ ہے پہلی فرصت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین میں اتنی سختی ہے اور لوگوں کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس قدر مجبور کیا جا رہا ہے جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے گا اس کے ساتھ اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے بڑی سختی ہے اسلام کے اندر۔ یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کے تعاون سے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے۔ حدیث کا ظاہری مفہوم جو ہے یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں رک کر تھوڑی دیر اسلام کے قواعد اور اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس موضوع کے دوسرے نصوص کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس سب جو ہے کو سمجھ کر صحیح وجہ تک پہنچ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ للعالمین ہوتے ہوئے اتنی سختی ان لوگوں کے لیے فرمائی ہے۔ تو اصولی بات معلوم ہے کہ جماعت کی نماز ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے، بلکہ جماعت فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز ادا کر لی تو بقیہ لوگوں سے فرضیت ساقط ہو جائے گی سوائے جمعہ کی نماز کے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ صحیح نصوص سے ثابت ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہے، اور بعض دوسری روایتوں میں 27 درجہ بہتر ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تنہا کسی شخص کی نماز اپنے گھر میں یا کارخانے یا دکان پر صحیح ہے، اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی اور اس سے گناہ دور ہو جائے گا۔ جب ایسی بات ہے تو کوئی شخص جماعت میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا ہو، اس کا مکان یا دکان جلانا درست نہیں ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ کیا اتنی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امامت چھوڑ دیں اور ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کے پاس حاضر ہوں جبکہ وہ سب بے خبر ہوں، اور ان کو اور ان کے گھر کو جلا دیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اس سے بھی کہیں بڑی بات ہے کہ کوئی شخص مطلقاً نماز چھوڑتا ہو، اس کا سبب صرف اور صرف ظاہری نفاق ہے، اور ان کا وہ عمل ہے جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز باجماعت سے روکتے تھے اور اس پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ اس سے اور آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے مسجد ضرار تعمیر کر لی تھی۔ تو اب یہیں تک بات کو روکتے ہیں، چونکہ لمبی بات ہو رہی ہے، تو آئندہ درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، جواب جو دیا ہے اس کا۔ وآخر دعوانا